بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز ٹائم میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، آج ہمارے لاہور کے اور لاہور کے ساتھ ساتھ پورے ملک کے سماجی حلقوں میں جو چیز ڈسکس ہو رہی ہے سیاست کے بعد سب سے زیادہ، کیونکہ سیاست اپنی جگہ پر ہو رہی ہے، سینٹ کے الیکشن ہو چکے، اب چیئرمین کا انتخاب ہونا ہے، ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہونا ہے، اس میں حکومت کی طرف سے پرویز خٹک صاحب کی طرف سے ایک بڑی پیشکش کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے حیدری صاحب کو کہہ دیا کہ آپ ہمارے ڈپٹی چیئرمین بن جائیں۔ تو سیاست تو ڈسکس ہو رہی ہے، لیکن سیاست کے ساتھ ساتھ جو چیز سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے وہ ایک مرتبہ پھر عورت مارچ ہے۔ وہ عورت مارچ جو مختلف شہروں میں ہوا، کراچی میں ہوا، ملتان میں ہوا اور لاہور میں ہوا، باقی تمام شہروں میں ہوا، اور اس کی سوشل میڈیا پر جو کوریج آئی، میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر وہ سارے مناظر ہم آپ کو ساتھ سکرین میں دکھا سکتے ہیں جس کی وجہ سے عورت مارچ اس وقت بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ نعرے لگانا درست بات ہے، نعرے لگنے چاہیے، مطالبات کرنا درست بات ہے، مطالبات کرنے چاہیے، احتجاج کرنا بالکل درست بات ہے، آپ کو احتجاج کرنا چاہیے اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں ابھی بھی ونی ہے، سوارا ہے، وٹے سٹے کی شادی ہے، اس قسم کے قرآن سے شادی ہے۔ ہم جب اپنی بیٹیوں کو، اگرچہ اس میں نادرہ کے قوانین آ چکے، لیکن اس کے باوجود اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، یہ ایشوز ہیں۔ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں پر بچیوں کے چہروں پر تیزاب پھینکے جاتے ہیں، یہاں پر اغوا ہوتے ہیں، یہاں پر زیادتیاں ہوتی ہیں، یہ سب کچھ یہیں پر ہوتا ہے۔ جب یہ سب کچھ یہاں پر ہوتا ہے تو پھر ہم نے اس پر بات بھی کرنی ہے، ہم نے عورت کا دن بھی منانا ہے، ہم نے اس کے حقوق کی بات بھی کرنی ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے جب بات کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے۔ اس وقت اسکرین پر آپ کو تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا کے اوپر جو ڈانس نظر آ رہا ہے، کیا یہ مظلومیت کا اظہار ہے؟ کیا یہ ایشو ہے؟ کیا جس قسم کے وہاں پر پوسٹرز لہرائے جاتے ہیں، وہاں پر جو بات کی جاتی ہے، کیا یہ خواتین کے حق میں جاتی ہے؟ کیا یہ عورت مارچ جو ہے یہ عورت کی مظلومیت کا اظہار ہے، یا موج مستی کے لیے ایک دن بنا لیا گیا ہے جہاں پر ہر قسم کی تفریح ہوتی ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا یہ عورت مارچ جو ہے جس قسم کی وہاں پر جن خواتین نے، میرے لیے قابل احترام ہے، ہر مکتبہ فکر قابل احترام ہے، لیکن جو خواتین وہاں پر موجود تھیں اور جس طرح کا وہاں پر بیہیویئر تھا، کیا یہ خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے روک سکتا ہے؟ یہ سارے کا سارا جو ہے، کیا عورت مارچ، اب تو کئی برس ہو گئے ہمیں عورت مارچ کو دیکھتے ہوئے، کیا اس عورت مارچ نے خواتین کے مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں کوئی ایک بھی یہاں پر کوئی قدم اٹھایا؟ کوئی ایسی چیز ہوئی کہ ہم کہیں ہاں عورت مارچ ہوا تھا، اس کی وجہ سے یہ چیز اچھی ہو گئی؟ میں بڑا حیران ہوا کہ میرے ارد گرد بہت ساری جب خواتین تھیں، پڑھی لکھی خواتین، ایسی خواتین جو سماجی سطح پہ کام کر رہی ہیں، جو جابز کر رہی ہیں، انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے مخالفت کی۔ مجھے اس پر بہت حیرت ہوئی۔ آج کا پروگرام اسی حوالے سے ہے کہ خود خواتین اس مارچ کو کس طرح دیکھتی ہیں۔ میں بہت ہی یہاں پر مشکور ہوں، ہمارے ساتھ جو یہاں پر مہمان موجود ہیں، سب سے پہلے آمنہ ملک میرے ساتھ موجود ہیں۔ آمنہ، بہت بہت شکریہ، آپ لاہور کی سول سوسائٹی کا ایک جانا پہچانا چہرہ ہے، آپ ہیومن رائٹس کی ایکٹیوسٹ ہیں، اور ایک طویل عرصے سے، اور ایک عورت مارچ کے حوالے سے آپ، میرا خیال تھا کہ آپ سول سوسائٹی کی طرف سے وہاں پر شریک بھی ہوں گی، لیکن اپنا آپ کا ایک نقطہ نظر ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں مشکور ہوں ناہید بیگ صاحبہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ایک طویل عرصے کے بعد ہمارے پروگرام میں آپ بھی شامل ہو رہی ہیں، بہت بہت شکریہ۔ ناہید صاحبہ، آپ ماہر قانون بھی ہیں، سماجی کارکن بھی ہیں، اور ان ایشوز پر، ایسے مسائل پر، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے اور باقی ایشوز، سماجی ایشوز پہ ایک گہری نظر رکھتی ہیں۔ اس کے ساتھ میں بہت ہی مشکور ہوں، خاتون صحافی ہیں، پتہ نہیں خاتون کہنا چاہیے کیونکہ لڑکیوں کو خاتون بالکل ہمارے بچوں کی طرح ہیں جی۔ روبا عروج میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ روبا بہت ہی بریلینٹ رپورٹر ہے، بہت ہی شاندار رپورٹر ہے، اور صحافت کے اندر جتنا ان کا 6-7 سال کا تجربہ ہے، پتہ نہیں مجھے 6-7 سال بتانے بھی چاہیے کہ نہیں بتانے چاہیے، کیونکہ لڑکی کہتی ہے پھر ہماری عمر کا پتہ چل جاتا ہے اگر آپ ہمارا تجربہ بتاتے ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ جتنا گروم کیا اور جس طرح ایک پروفیشنل انداز سے چیزوں کو دیکھتی ہیں، میرے ساتھ روبا بھی موجود ہے۔ میں روبا آپ سے ہی شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ کل آپ نے رپورٹنگ بھی کی، آپ نے وہاں پر کوریج بھی کی،
یہ جو ایک پکچر سامنے آئی، کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو عورت مارچ ہے یہ کامیاب تھا، ناکام تھا؟ جو کچھ ہم نے میڈیا پہ دکھایا، سوشل میڈیا پہ دکھایا، یہ وہی کچھ تھا، کچھ وہاں پر ڈیفرنٹ تھا؟ کیا رائے کیا آپ کی؟ تھینک یو سو مچ نجم صاحب. جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اس پہ پروگرام کیا تھا اور لاسٹ ٹائم یہ بہت زیادہ متنازع بنا تھا. اس مرتبہ ہماری آواز اٹھانے کی اور ہم لوگ جو ایک سوشل میڈیا پہ خصوصی نعرے چل رہے تھے، جب ہم نے ان کی مذمت کی تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو عورت مارچ 2021 تھا، یہاں پر کافی جو ہے وہ جو ایک خاص رنگ ہمیں نظر آتا تھا وہ کم ہوا، ختم نہیں ہوا، کم ہو گیا. اور ایک چیز اور ہم نے دیکھی کہ مردوں کی تعداد اس مارچ میں ہمیں زیادہ نظر آئی، اور پھر صرف عورتوں کے ہی رائٹس کی بات نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ہاں جی بالکل، میں نے جب رپورٹنگ کرتے ہوئے وہاں سے فاٹا پہ اس طرح سے وہ مولوی گیٹ اپ میں لوگ دیکھے، لڑکے دیکھے، ان سے میں نے بات چیت کی اور ان سے کہا کہ آپ کا ادھر کیا کام ہے بھائی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تھوڑے سے ماڈرن ہونے کے لیے آئے ہیں، ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں اس مائنڈ سیٹ کو، کیونکہ جب سمجھیں گے ایک دوسرے کی بات کو تو پھر ڈائلوگ کرنا آسان ہوگا. خواجہ سرا تھے وہاں پہ، اس کے بعد بزرگ ہم نے خواتین دیکھی جو کہ اپنے بیٹوں کے ساتھ وہاں پر آئی ہوئی تھی. تو جو ایک وہ خاص عورت مارچ کا ہم نے ٹرینڈ لاسٹ ایئر دیکھا تھا، وہ اس مرتبہ بہت کم ہوتا نظر آیا، اور وہ جو متنازع چیزیں تھیں وہ ہمیں کم نظر آئی. چیزیں بیچ میں اچھی چیزیں بھی تھی، جیسے کہ کم عمری کی شادی کے خلاف بات ہو رہی تھی، عورتوں کی صحت کا ایجنڈا تھا. تو لاسٹ ٹائم جب ہم نے دیکھا گیا تھا کہ اصل ایشو سے پیچھے ہٹ رہے تھے، لیکن اب اس ڈائلوگ جو کہ اپوزٹ ڈائلوگ سٹارٹ ہوا عورت مارچ کے خلاف، اس کے جو تنقید سٹارٹ ہوئی تو اس کی وجہ سے اصل ایشوز تھوڑے سے ہائی لائٹ ہوئے. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہو رہے تھے، میرا جسم میری مرضی وہ بات بھی تھی، اس قسم کی باقی قابل اعتراض چیزیں جو تھیں جس پر ڈیبیٹ ہوتی تھی، کافی چیزیں موجود تھیں، لیکن آپ کہتی ہیں کہ کم تھیں. گزشتہ سال کی نسبت جو چیز بہت زیادہ قابل اعتراض تھی وہ کم ہوئی، وہ نعروں میں، اور خاص طور پہ اب چیز دھیان رکھا گیا کہ بھئی آپ کے چارٹ پیپر پہ کیا لکھا ہوا ہے اگر آپ مارچ میں شامل ہو رہے ہیں. کچھ یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ لوگوں نے اپنی مرضی کی چیزیں ایڈٹ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالی. تو کل اس چیز پہ بڑی انتظامیہ کی جانب سے چیک اینڈ بیلنس پہ رکھا گیا، اور میں نے دیکھا کہ کل ایک لڑکا وہاں پر انتظامیہ کے ہاتھ لگا اور اس کی باقاعدہ جو ہے وہ پہلے اس کی دھلائی کی گئی خواتین کی جانب سے، پھر اس کو پولیس کے حوالے کیا گیا. اس نے کچھ قابل اعتراض نعرہ لکھ کے پوسٹر وہاں پر شامل ہونے کی کوشش کی تھی. تو چیزیں ایٹ لیسٹ اگر ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی ہے تو چیزیں تبدیل بھی ہوئی ہیں. دوسری طرف اگر ہم آ جائیں کہ وہاں پر قابل اعتراض کیا تھا، عورت کو اگر آپ گانا لگا کر تھیٹر پہ نچا رہے ہیں تو اس پر اعتراض کیا جائے گا، لیکن اگر وہی عورت مارچ کے روڈ پر جو ہے وہ آپ نچائیں تو اس پر اعتراض نہ کیا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس پر وہ خواجہ سرا کو نچایا جائے یا پھر ایک عورت کو نچایا جائے، اس پر ہم اعتراض کریں گے، کیونکہ جب ہم ڈگنیٹی کی بات کرتے ہیں، جب ہم عزت دینے کی بات کرتے ہیں تو پھر سب ایکول ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ سرکل بنا کے درمیان میں وہ ایک تماشا، تو تماشا جو لگانا تھا اس پہ ہمیں اعتراض تھا، وہ کسی بھی فارم میں لگایا جائے، وہ آپ قابل اعتراض نعرے لکھ کر لگائیں، وہ آپ ڈانس کروا کر لگائیں، ہر ایک کا رائٹ ہے وہ پارٹی کرے، ڈانس کرے، انجوائے کرے اپنی ایک پرفیکٹ وہ گیدرنگ میں، لیکن ایک کاز کے لیے جب آپ نکلتے ہیں تو پھر آپ کو روڈ پر اس طرح کا تماشا نہیں لگانا چاہیے. صحیح. نائبہ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ ربا کہہ رہی ہے کہ پہلے سے بہتر ہو گیا، ڈیسنٹ ہو گیا، اپنے مقصد کی طرف بڑھ گیا عورت مارچ جو ہے. 8 مارچ نجم، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ خواتین کا انٹرنیشنل جو ہے نا وومنس ڈے منایا جاتا ہے. جی. یہ یونائٹڈ نیشن نے یہ دن جو ہے اس کو اسپیسیفائی کیا ہے کہ اس دن ہم لوگوں نے جو جتنی بھی دنیا میں خواتین ہیں، ان کی جتنی جد و جہد ہے، ان کی جتنی کنٹریبیوشن ہے، ان کے جتنے کام ہیں، ان کے جتنا بھی وہاں پہ انہوں نے اپنی جو ہے ان پٹ دی ہے، اس کو ایکنالج کرنے کے لیے. صحیح. تو اس دن کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ خواتین کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو ایکنالج کیا جائے، اور یہ ایکنالج بھی کیا جائے کہ خواتین ہماری جو بھی سوسائٹی ہے، سوشل سیٹ اپ ہے، اکانومی ہے، اس میں ان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے. پھر اس سال 2021 میں جو یونائٹڈ نیشن نے خواتین کا جو یہ انٹرنیشنل وومنس ڈے تھا، اس کی ایک تھیم رکھی تھی. تھیم ارسل آتی ہے اس دفعہ بھی چیلنج کی حوالے سے. ہاں، چوز ٹو چیلنج. اب یہ جو چوز ٹو چیلنج تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اس ڈسکریمنیشن کو چیلنج کرنا ہے. کہ میرٹ کے اوپر آپ دیکھیں کہ خاتون ہے ایک پائلٹ اور ایک پائلٹ مرد ہے، لیکن ان دونوں کے اندر ڈسکریمنیشن نہ کی جائے، دونوں کے برابر کے حقوق یہ دیے جائیں. تو یہ تو تھا مین مقصد اس کا انٹرنیشنل وومن ڈے منانے کا. اب ہم آ جاتے ہیں کہ جو عورت مارچ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے عورت مارچ کراچی میں کیا گیا تھا 2018 میں. اس کی بڑی مخالفت ہوئی تھی،
اس کے بڑے جو ہے وہ اپوزٹ باقی سوشل میڈیا کے اوپر بڑے اس کے بہت زیادہ آئے تھے، اس پر جو ہے سماج کی تنقید بھی کی گئی تھی، اور اس کے اندر کچھ ایسے بھی آ گئے تھے سلوگنز، اور اس کے اندر جو وہ پلے کارڈ اٹھا کے خواتین تھی، مرد تھے، لڑکے تھے، اور ایکسپلائٹیشن بھی بہت ہوئی تھی. تو عورت مارچ اٹ سیلف یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مارچ کرنا چاہیے، پی ڈی ایم بھی تو مارچ کرتی ہے، پولیٹیشین لانگ مارچ کرتے ہیں، عمران خان بھی مارچ کرتا ہے، ریلی نکالتے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جب اس کے اندر کے جو ایلیمنٹس ہیں، جو انگریڈینٹس ہیں، وہ ہمارے سوشو اکنامک جو نارمز اینڈ ویلیوز اور کلچر سے نکل جاتے ہیں، وہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے. اب اس چیز کے ہم مخالف ہیں، میں ذاتی طور پہ بھی مخالف ہوں. آپ عورت مارچ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی سول سوسائٹیز، جیسے یہ آمنہ بھی ایک سول سوسائٹی کو ہیڈ کر رہی ہوتی ہیں، ہماری یہ صحافی رپورٹرز ہیں، یہ بھی خاتون ہیں. تو جو میرا مطالبہ یہ تھا کہ آپ عورت مارچ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن اس کو پھر ہم ایک فورم پہ لے کے جائیں. آپ نے اپنی آواز بلند کرنی ہے کسی بھی ایجنڈا کے اوپر، جو بھی آپ کا موٹیو ہے، خاتون کے لیے ہے، تو آپ کے پاس ایک فورم ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ سڑکوں پہ جائیں، کہیں اور جائیں، ادھر نکل رہی ہیں ادھر نکل رہی ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا، بیچ میں لڑکے بھی آ رہے ہیں، مولوی، یہ جیسے اب مولوی آئے تھے، وہ تو جہاں عورت دیکھتے ہیں ان کی رال ٹپکنے لگ جاتی ہے. تو یہ جو اس قسم کے سپورٹ کرنے آئے ہوں گے، نہیں جی کوئی سپورٹ رہنے دیں، یہ گھر میں کر لینا سپورٹ. پھر جب وزیرستان میں بانا میں فاٹا میں الیکشن ہوتے ہیں، نہیں الیکشن ہوتے ہیں تو یہی مولانا عورت کو ووٹ نہیں دینے دیتے، اس کو گھر میں بٹھائے رکھتے ہیں. تو سپورٹ ہی کرنا ہے نا مولویوں نے. تو کہتے ہیں اچھی، میں نے ایک مولوی صاحب سے بات کی کل، مجھے کہنے لگے میں ذرا اعتدال پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں. کوئی اعتدال وغیرہ نہیں، یہ وہاں پیدا ہوتا ہے اعتدال. ان کا ہر چیز جو ہے عورت پہ آ کے تو ان کا اعتدال شروع ہو جاتا ہے، باقی چیزوں میں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے. بولتے تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے تو توڑ دیتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں. آپ رہنے دیں اس بات کو. اگر مرد سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ نہیں، وہ اس کاز میں آنے کی بجائے نا، وہ پولیٹیکلی جو آگے خواتین آتی ہیں جو اپنا کام کرنا چاہتی ہیں، جن کا حق مارنے کے لیے یہ لوگ پہلے پہنچے ہوتے ہیں، وہاں پہ سپورٹ کیا کریں نا. دوسری شادی کے لیے خود پیش ہو رہے ہوتے ہیں، لالا ہم کریں گے جی، ہم آ جائیں، وہاں پہ سپورٹ ختم ہو جاتی ہے ان کی. اب آپ میری بات سنیں. دوسری بات جو ہے اس عورت مارچ کی، کیوں نہیں یہ پنجاب گورنمنٹ کو پتا نہیں تھا 8 مارچ آ رہا ہے؟ اس نے کیوں نہیں خواتین کے لیے انسینٹیو دیے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ جی قذافی اسٹیڈیم آپ کے لیے یہاں آ جائیں اور اپنا آ کے جو ہے جو بھی آپ نے ایجنڈا پیش کرنا ہے یہ کرے؟ ایک صاف ستھری اور سیف جگہ ہوتی. کیوں نہیں ہمیں کوئی اور باغ دے دیا گیا، کوئی ہمیں گراؤنڈ دے دیا گیا؟ خواتین کو دیتے یہ جگہ. تب تو پی ڈی ایم آ رہی ہو، کوئی اور ریلی آ رہی ہو، ان کو میری بات سنیں، ان کو جگہ دیتے ہیں کہ جی وہاں آپ جلسہ کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ ریلی نکال سکتے ہیں. کھڑی ہو جاتی ہیں گاڑیاں، مولانا کی گاڑیاں گزر رہی ہیں، مولانا آ رہا ہے، مولانا جا رہا ہے. تو جب خواتین نے نکالنی تھی آپ ان کو جگہ دیتے. یہ تو میں نے پنجاب گورنمنٹ کی ہے، جو اسلام آباد وغیرہ کیپٹل وغیرہ ہے وہاں پہ کیوں نہیں انہوں نے ان کو پریڈ لین ان کو دے دیتے، شکر پڑیا کے پاس دے دیتے، جہاں بھی دیتے. آپ دیکھتے خواتین بڑی ڈسپلنری سے وہاں جاتی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ خواتین کے جو ایجنڈاز ہیں، خواتین کی اپنی اس پریڈ کی یہ ناکامی ہے کہ انہوں نے جو خواتین ریپرزینٹیٹیوز ہیں ہماری، جو اسمبلی میں بیٹھی ہیں، جن کے پاس ایک ڈیزگنیشن ہے، جو ہماری نمائندگی کر رہی ہیں، ان کو کیوں نہیں یہ ساتھ لے کے آتی؟ وہ آگے کھڑی ہوتی، وہ نمائندگی کرتی ہیں، وہ کیوں نہیں آتی ہیں؟ بہت مایوس کرتی ہیں. اس لیے اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنی ایگزسٹنس بتانے کے لیے فائدہ ہوا کوئی عورت مارچ کا؟ بس یہی ہوگا کہ آپ جیسے یہ جو میڈیا شیڈیا آ گیا، اس نے آ کے بتا دیا یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوتی، کوئی ٹیررزم نہیں ہوتی، کسی کا حق نہیں وہ مار رہی ہوتی. وہ تو بیچاری آتی ہیں جو فرسٹریٹڈ ہے، وہاں پہنچی ہوتی ہیں. یہ دیکھ، یہ ضرور نوٹ کریں آپ. کون پہنچی ہوتی ہیں؟ فرسٹریٹڈ، جن کو اپنے حقوق نہیں مل رہے ہوتے، جن کو اپنا رائٹ نہیں مل رہا، جو تنگ آئی جو خواتین جو وہاں پر جو وہاں پہنچی ہوتی ہیں، وہاں پر ایسی خواتین دیکھیں، وہ خواتین میری بات میں نے وہاں پر جو لیجر کے لیے گئی ہیں، میں بتاؤں جو لیجر کے لیے گئی ہیں، اور کوئی کام نہیں ملیا، چلو یہاں چلے جائیں. میں نے وہاں پر ایک مجبور عورت نہیں دیکھی، میں نے وہاں پر ایک کسان عورت نہیں دیکھی، میں نے وہاں پر کوئی پینٹو نہیں دیکھی، میں نے وہاں پر جو ہے کہاں ہوتی ہیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جن کو ایڈمیشن نہیں ملتا وہ بھی وہاں پہنچی ہوتی ہیں. بہت ہوتی ہیں خواتین کا کوئی ایک ڈپارٹمنٹ تو نہیں ہے. بالکل صحیح. سول سوسائٹی بڑی فیور میں آئی. ہمارے جو جتنی ایلیٹ کلاس ہے، خاص طور پہ میں نے وہاں پر ساری کی ساری دیکھی، سپورٹ کرتی ہوئی نظر آئی.
میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ میں ابھی ان سے اعتراض کر رہا تھا کہ مجھے وہاں پر کوئی ایسی خاتون نظر نہیں آئی جو غریب ہو, محنت کش ہو, جس کو دیکھیں جو لیبر پیشہ عورت ہے نا, جس نے ڈیلی بیسس پہ اپنا کما کے اور جو محنت وہ کر رہی ہے, وہ دھرنا دینے نہیں آئے گی. اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے جس طرح سے مزدور کے عالمی دن پہ جتنی ہماری نرسز ہیں, جتنے ہمارے وکلا ہیں, جتنی ہماری یہ ڈاکٹرز ہیں, یہ سب چیرنگ کراس پہ وہاں جا کے جو ہے سٹ ان دھرنا دیتی ہیں, جن کی سنوائی نہیں ہوتی ہے. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہاں پر, لیکن سول سوسائٹی نے اٹھانا ہے نا سارا کچھ, پڑھے لکھے لوگوں نے اٹھانا ہے نا. میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا اب اس کو نا تھوڑا سا بانٹ لیتے ہیں 2-3 حصوں میں اس بات کو. سول سوسائٹی کی طرف آ جاتے ہیں. ناہید نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. میں یہی مطلب ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ان کی آبزرویشن بہت اچھی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں 3, 4, 5 دھرنے ہوئے ہیں. دھرنے سے مراد ہے 5 ریلیاں نکلی ہیں, اس کے اندر مزدور عورتوں کی بھی نکلی جس کو دبایا گیا. ہاں جی, اب میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ خواتین جو پلے کارڈ لے کے نکلی ہیں کہ اجرت ہمارا حق ہے, ہمیں پوری اجرت دی جائے جتنی مردوں کی دی. ان میں بھٹا مزدور بھی تھی, ان میں دوسری بھی تھی, یہ BLLF کی طرف سے نکلی تھی اور بہت اچھی تھی. ایک اور تھی جس میں لکھا تھا کہ بیٹیوں کو یہ فورس کنورژن, اور اس کے بعد یہ بھی ایک تھی رواداری تحریک, وہ ہمارے بھائی ہیں. لیکن ان سب کو اوور کم کس نے کر لیا؟ ڈانس آنٹیز نے. اب میں بڑی کھل کے یہاں پہ بات بولوں گی, اس لیے کہ میں ہمیشہ کھل کے ہی بات کرتی ہوں. مجھے بات کو لگی لپٹی کرنے کی نہ عادت ہے نہ میں کبھی کروں گی. آپ کو کیا ایجنڈا لے کے آپ نکلے تھے کہ آپ نے عورت مارچ کرنا ہے؟ عورت مارچ کی ہسٹری بھی ان میں سے کسی کو نہیں معلوم تھی. ایک صحافی خاتون نے سخن ٹی وی کی نے پوچھا آپ یہاں آئی ہیں, تھوڑی سی ہسٹری بتائیں گی؟ اس نے کہا آج ہم صحافیوں کے منہ توڑیں گے, آج ہم ان کو اپنے خلاف بات نہیں کرنے دیں گے. سوری آئی کینٹ ٹاک ٹو یو. ٹھیک ہے, وہ چلی گئی بچی جس طرح سمجھا کے لائے ہوئے تھے. جو چیزوں کو ایشو کر رہے تھے, جو مسائل کو اجاگر کر رہے تھے, ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ان کے بارے میں اس طرح بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ میں ایک محنت کش عورت ہوں. اچھا جی, دہاڑی ہے کتنی؟ 350 روپے یا 650 روپے. بھٹا مزدوروں کو جا کے دیکھیں جہاں اینٹیں بنتی ہیں. وہ اس عورت مارچ میں آئے گی کہ اپنی دہاڑی مروائے گی؟ دوسری بات ہے کہ بہت سی ایسی شکایت ہوتی ہیں, باہر پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ہر بات تو نہیں کی جاتی, لیکن الحمدللہ آپ کے پلیٹ فارم پہ ہر بات کی جا سکتی ہے. تو میں یہ کہوں گی کوئی ایسا پلے کارڈ جس پہ پھر ان کو الفاظ چینج کر کے میرا جسم میری مرضی. بھائی تیرا جسم تیری مرضی, ہم نے کہہ دیا, ہم اس کے بالکل خلاف نہیں ہے. میرا جسم میری مرضی, بس نکل آئے اس سے باہر. اب لیکن بتائیں کہ پاکستان میں ہر سال جو خواتین کم عمر کی شادیوں کی وجہ سے بچے پیدا کرتے ہوئے فوت ہو جاتی ہیں, مر جاتی ہیں, خون کی کمی ہے, انیمیا ہے, ان کو میڈیسنز نہیں ملتی, پوسٹ پریگننسی کے پرابلمز ہیں, 17 سال کی بچیاں پریگننٹ ہوتی ہیں, پھر بچے. کوئی اس ایشو کو لے کے باہر نکلا؟ کسی بورڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ان ایشوز اور ہیلتھ ایشوز اتنے زیادہ ہیں نوجوان بچیوں کے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح پہلے دوسرے تیسرے منتھ سے بچیاں, ایک تو 18 سال کی ہے, 16 سال کی عمر میں شادی ہو گئی, تیسرے مہینے سے ان کو بلیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تب تک رہتی ہے اور پھر وہ مر جاتی ہیں. اور یہ جا کے دیکھیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کے اندر کہ ان کو کیا فیسلٹی دی جاتی ہے. اس کی ایشو کے اوپر کوئی بات نہیں ہے. تعلیم ہمارا حق ہے. پاکستان میں بچیاں پہلے کی نسبت زیادہ سکولوں میں جا رہی ہیں. نہ تو عورت مارچ کا ایجنڈا کھل کے کسی کے سامنے آ سکا, نہ کوئی اس پہ سچ بولا. تو میں آج آپ کو بتاتی ہوں فورن ایجنسیز فورن فنڈنگ کے ساتھ ہونے والی, وہاں پر کیا کیا جاتا ہے, وہاں پہ ڈھول تماشے, وہاں پہ جو بندر تماشا کیا جاتا ہے. میں صرف یہ بات پوچھ رہی ہوں, ناچے بغیر, کچھ بھی کیے بغیر. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے حقوق نہیں منوا سکتے تو یہ بہت بڑی غلط بات ہے. دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, شرمندگی ہی ہمیں تو شرمندگی ہے. دوسری بات سر میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, ہماری ریپریزنٹیٹیوز جو اسمبلیوں میں بیٹھی ہیں کوئی آنے کو تیار نہیں ہے, کوئی ہمارے ساتھ چلنے کو کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. یہ کیسی عورت مارچ تھی؟ مجھے تو اس کے اندر صرف اور صرف وہ چیزیں, انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے سے بہتری. میں بتاؤں, پہلے ایک جملہ یوں لکھا تھا, اب سر وہ یوں لکھ دیا گیا تھا. یہ تبدیلی آئی ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ میں نے کوئی تبدیلی نہیں دیکھی. میں نے ویسے ہی ڈانس دیکھے ہیں, میں نے ویسے ہی سارا. ایک بھی عورت BLLF کے علاوہ, یہ میں نام اس لیے لے رہی ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی ریلی نکالی. وہ مزدور خواتین تھی, گھروں سے وقت نکال کے آ کے بورڈ لے کے آئی ہیں, جی ہماری اجرت بڑھائی جائے, ہمارے بچوں کو تعلیم کا حق دیا جائے, صحت کا دیا جائے. اس کے علاوہ تو لبرل آنٹیز نے اور کچھ نہیں کیا. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جن کو لبرل آنٹیز کہہ رہی ہیں, ایشوز تو انہوں نے اٹھانے ہیں نا, سول سوسائٹی نے اٹھانے ہیں, پڑھی لکھی خواتین نے اٹھانے ہیں. سر وہ ہمارا حصہ نہیں ہے. وہ لبرل, وہ سول سوسائٹی وہ 8 مارچ کو نظر آتی ہیں, اس سے پہلے نہیں آتی. میرے کچھ دوستوں سے اختلافات بھی ہیں, وہ آرگنائزیشن چلاتی ہیں, انہوں نے بھی خواتین کے ساتھ ڈھول کی تھاپ کے اوپر اور ڈفلیوں کے اوپر ڈانس کیے. کون سی اچیومنٹ ملی تھی؟
اب میں ان کو بولوں تو وہ کہیں گی ہمارے خلاف کون سی ایسی اچیومنٹ مل گئی تھی کہ جو ڈھول. آپ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ قانون پاس کروایا, آپ بتاتے ہیں کہ ہماری یہ سوال, یہ بڑا ویلڈ سوال ہے, بڑا ویلڈ سوال ہے. اب تک ہم نے 10 کام کروائے ہیں, عورت مارچ نے کیا کامیابی حاصل کی؟ تو میں بھی وہاں لوڈی ڈالنے جاتی کیونکہ پچھلے سال میں ربا کی طرف آ رہا ہوں. کامیابی, کیا کامیابی حاصل کی, سوال یہ ہے. ہاں اچھا دیکھیں, بڑا زبردست پوائنٹ انہوں نے خود ہی ریز کیا, کیونکہ یہ سول سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں آمنہ ملک صاحبہ, اور پہلا جب عورت مارچ ہوا ہوگا تو یقیناً یہ جو ہے وہ اس کو سپورٹ بھی کر رہی ہوں گی اور کہہ رہی ہوں گی بالکل جو نعرے ہوئے, جو سب معاملہ تھا وہ ہمارا رائٹ ہے. لیکن اب دیکھیں 2 سے 3 سال گزرنے کے بعد سول سوسائٹی کے ایک حصے کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے جس کے ذریعے ہم اپنے رائٹس لے سکتے ہیں. بھائی دیکھیں, مجھے آزادی نہیں چاہیے میرے باپ سے, میرے بھائی سے, یا بالکل اس طرح کی آزادی نہیں چاہیے. آپ دیکھیں, آپ تھوڑے سے ڈیٹا اگر ہم ڈسکس کر لیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک سیمینر اٹینڈ کیا تو پتا چلا کہ 30% صرف ایسی خواتین ہیں جو کہ آپ کی آبادی کا 52% ہے. میں ڈیٹا پہ بھی جاؤں گا, میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ یہ جو اصل میں ایک تاثر سامنے آ جاتا ہے اور ایک بہت بڑا تاثر ہے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماری خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مرد ہے. وہ مرد ہے کسی بھی صورت میں ہے, وہ چاہے اجنبی کی صورت میں ہے یا رشتہ دار کی صورت میں. نے وہاں پر ایک پلے کارڈ دیکھا جس میں اس ایک بچیوں نے اٹھایا ہوا تھا, اور مجھے نہیں پتا کس سینس کے ساتھ اٹھایا ہوا تھا, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ہم اپنی نانی, دادی اور ماں کا بھی بدلہ لیں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی نانی, دادی اور ماں کے اوپر پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیا ظلم ہوئے ہوں گے, اور اگر وہ اپنی نانی اور دادی اور ماں کا بدلہ لینا چاہتی ہیں تو وہ کس سے لیں گی, مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں آئی. ربا نے ایک فکرہ کہا کہ ہمیں اپنے باپ سے, اپنے بھائی سے, آگے شوہر ہوں گے, ان سے ہمیں آزادی نہیں چاہیے. تو پھر اصل میں چاہیے کیا؟ آزادی تو چاہیے, آزادی تو چاہیے, کیا چاہیے پھر اس بریک کے بعد, اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, بات کر رہے ہیں عورت مارچ کے حوالے سے, اور عورت مارچ کے جو طریقہ کار ہے اس پر ریزنٹمنٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہماری خود سول سوسائٹی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی کہ وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے اس سے کس طرح خواتین کے حقوق کا تحفظ ہو سکتا ہے. کس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈانس کر کے بتایا جا رہا ہے یہ مظلومیت کا اظہار کیا جا رہا ہے. میں کچھ سوال تھے اسی حوالے سے, میں ربا آپ کی طرف آ رہا تھا. مجھے ہم نے ایک بات بتائیے گا, یہ جو خواتین ہے ان کے سارے مسائل جو ہیں مردوں کی وجہ سے ہیں. جی, یہ تو یہ بتا رہی ہیں نا کہ ہمارے مردوں کی وجہ سے. آپ دیکھیں کہ کتنی, میں تو مطلب سم ٹائمز میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ آپ کے گھر میں بھائی ہے اور وہ جس قسم کے نعرے لگ رہے تھے, باپ سے لیں گے آزادی, بھائی سے لیں گے آزادی, ہم فلاں سے لیں گے آزادی, نانیوں دادیوں کے انہوں نے بدلے لینے تھے. مرد کے بغیر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں معاشرہ بیلنس ہے نا, مرد اور عورت دونوں کی پریزنس سے وہ بیلنس ہے. تو سوسائٹی تو ہو ہی انبیلنس جاتی ہے, اب مرد کو نکال دیں تو آپ یہ کس قسم کا ایجنڈا, اور اس کے بعد بھی اگر کسی کو یہ شک ہو کہ یہ ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں, یہ فورن فنڈنگ کے ساتھ صرف اور صرف سوسائٹی اور معاشرے میں انتشار پھیلا رہے ہیں. سر یہ کوئی بھلائی کے لیے نہیں آئی کسی کی, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کسی کے حقوق کا, ان کو ٹماٹر, آلو اور کریلے کا کوئی بھاؤ پتہ نہیں ہے, ان کو صرف یہ پتہ ہے کہ ہم ایک دن کے لیے انجوائے کرنے آئے ہیں, دیٹس اٹ. ہم نے 13-14 سال اس سوسائٹی میں مٹی میں زمینوں پہ بھی بیٹھے ہیں, دھرنے بھی دیے ہیں, سب کچھ کیا ہے, ہم نے مظلوموں کے لیے آوازیں بھی اٹھائیں. ہم جانتے ہیں نا, ہم سے پوچھیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ایشوز ہیں, کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں, گھر میں کتنے مظالم ہو رہے ہیں لڑکیوں اور بچیوں کو. اس دفعہ جو ہے وہ کیا شرح آ رہی ہے اس کی, یہ جو ابھی بھی ریپ کیسز آ رہے ہیں, ابھی بھی بہت سارے پرابلمز ہیں, کوئی اس میں ہائی لائٹ ہو رہا تھا. اچھا ایجوکیشن کی طرف آ جائیں, اس کے بعد آپ نے پرائمری ہیلتھ کی طرف آ جائیں جو سب خواتین کا حق ہے, کوئی ایشو نہیں تھا. صرف وہ قمیض یہاں پہ ٹانگ کے اس نے کہا ابو سے لیں گے آزادی, بھائی سے لیں گے. یہ مرد کو آپ کیا سمجھ کے یہ سب کر رہے ہیں؟ وہ مرد جب آپ پیدا ہوتے ہیں, آپ کے باپ کی صورت میں آپ کے حلق میں نوالے اتارتا ہے, آپ کے لیے روزی روٹی باہر سے کما کے لاتا ہے. دیکھیں ظلم, دیکھیں اچھے برے مرد بھی ہوتے ہیں. ناہید سوچ رہی ہے اس وقت ذرا, لیکن آپ سب کو ایک ہی چکی کے اندر پیسیں گے. آپ کی بات سنتے ہوئے ناہید کے تصور میں نا سارے کے سارے برے مرد آ رہے ہیں اور وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. میں وہ ذکر کرنا چاہ رہی ہوں. دیکھیں نجم, ہے تو ہماری میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی, جی ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. دوسرا جو اس وقت آمنہ کہہ رہی تھی آنٹیز اور ڈانس اور یہ, اور دیکھیں مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر کوئی اعتراض نہیں ہے, جس نے کرنا کرے, نہیں کرنا نہ کرے. کسی کو وہ کسی کی چوری نہیں کر رہی, وہ کسی کا حق نہیں مار رہی,
وہ کسی کو تنگ نہیں کر رہی, وہ کوئی املاک نہیں توڑ رہی, کسی بس کو آگ نہیں لگا رہی, نہ کوئی توڑ پھوڑ کر رہی, نہ ڈاکہ ڈال رہی, کوئی کچھ. یہ ایک وہ ایشو ہے جو کہ ایشو ہے ہی نہیں نا, یہ وہ ایشو ہے جس کو ایشو کہنا ہی نہیں چاہیے, چھوڑ دیں آپ اس بات کو. وہ عورت مارچ کا جو مین مقصد ہونا چاہیے وہ یہ تھا. اب یہ کیا ہے آزادی, تو جہاں تک میں نے اس کو دیکھا تھا اور میں سمجھ رہی تھی کہ وہ آزادی یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ڈاکٹر بننا چاہتی ہے تو اسے فورس کر کے آپ انجینئر مت بنائیں, یہ آزادی اس کو ہونا چاہیے ٹو چوز ہر پروفیشن. اسی طرح اس کو آزادی ہونی چاہیے کہ جب وہ کوئی لائف پارٹنر چوز کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے جہاں ہاں یا نہ کرنا چاہتی ہے وہ اس کی آزادی ہے. یہ ایک آزادی, اس قسم کی آزادی ہے. اور یہ کہنا کہ وہ, لیکن کچھ ایسی بھی ہماری اپنی معاشرے کی بھی لمیٹیشنز ہیں, کلچرل لمیٹیشنز ہیں, ایجوکیشنل لمیٹیشنز ہیں, تو اس باؤنڈری میں رہتے ہوئے وہ اپنی آزادی مانگ رہی ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر عورت مارچ ہو رہا ہے اس میں عورتوں کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن میرا سوال سے پہلے یہ جو مرد کی بات ہوئی تھی نا کہ کیا ہر مرد سے وہ آزادی چاہتی ہے, وہ عورتوں سے بھی آزادی چاہتی ہے. عورت سے بھی آزادی چاہتی ہے جو اس کے فیصلوں کے اوپر ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے. کہ نام وہ مرد کا لیتی ہے صرف, نہیں وہ کیا لیتی ہے کیا نہیں. جو مقصد عورت مارچ کا انٹرنیشنل وومن ڈے پہ آیا ہے وہ یہی ہے نا, چوز ٹو چیلنج, کہ ڈسکریمنیٹ نہ کیا جائے. اس بار ہم نے مجھے بات بتائیں, ساس اور بہو کے جھگڑے میں کیا سسر کا جھگڑا بیچ میں کہیں آتا ہے کہ سسر بہو سے لڑتا ہے؟ کئی بات کبھی سنا آپ نے؟ کبھی نہیں سنا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, باپ اور بیٹی کا جو پیار ہے, مجھے ایک بات بتائیے گا, وہ تو ہے ہی اتنا خالص, وہ مطلب باپ اور بیٹی کا پیار آتا ہے نا, بالکل بہت پیارا, بہت پیارا ہے. اس پہ تو کوئی اچھا لڑائی کس میں ہوتی ہے, کس میں ہوتی ہے؟ بھابھی اور نند میں ہوتی ہے, وہ جس میں بھی کبھی دیور سے ہوئی ہے, کبھی دیور سے ہوئی ہے. میں نجم آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں. اچھا لڑائی کس میں, جیٹھانی اور دیورانیوں میں ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی یہ سنا ہے نا, آزادی کس سے چاہیے؟ میں آزادی کرنا چاہ رہا ہوں نا, میں اسی پہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. پہلے آپ نے کبھی سنا تھا کہ بھئی چولہا پھٹنے سے ساس مر گئی, بہو مرتی ہے؟ تو کون مارتا تھا؟ تو یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے, اپنے رائٹس کے لیے یہ خواتین نکلی تھی, یہ ایجنڈا تھا. لیکن اس ایجنڈے میں جو دھجیاں پھکری ہیں, جو غلط قسم کے اس میں بینرز آ گئے, آپ پوری دنیا کو کیا میسج کیا بھیجیں؟ اتنے ہم گندے معاشرے میں کہ بھائی سے بھی آزادی چاہیے, باپ سے بھی چاہیے. آمنا اب چپ کرو ایک منٹ, بھائی بہن ایک منٹ. جو ایک میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو ان کے اس ایجنڈے میں وہ بچیاں آ گئی ہیں جو میچورڈ نہیں ہیں, انہیں خود پتا نہیں ہے, وہ مس یوز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, شی از ایگرینگ کہ اب روبا آپ کے پاس فگرز تھے, آپ بات کرنا چاہیں. پہلے آپ آزادی کی بات ہی کر رہی تھی, سب سے پہلے تو آزادی پہ, اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ نگہت کی بات سے ہم اس چیز کا نتیجہ یہ نکال رہے ہیں, سوری ناہید کی بات سے ہم اس چیز کا نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں کہ جو اصل مقصد تھا عورت مارچ کا وہ ہائی جیک ہوا ہے, ہائی جیک ہوا ہے, اور اس میں اپنی مرضی کے نعرے, اب وہ فورن فنڈنگ ہے, کوئی اور آپ کے ملک دشمن عناصر ہیں, عورت دشمن عناصر ہیں, ان لوگوں نے اس کو ہائی جیک کر لیا. مولاناز کہاں سے آ گئے؟ بھی ہے بیچ میں. مولاناز تو بیچارے ویسے ہی گئے تھے سارے یکجہتی کرنے کے لیے, آپ کو تھوڑی سی سارے نجم صاحب از بیسیکلی ریپرزینٹیٹیو آف مولانا. نہیں مولانا بیچاری اتنی اچھی اچھی بات ہے, دیکھ رہی ہوں کہ آگے کھڑے تو تھے, کھڑے تھے, ساری باتیں ایک طرف خواتین کو دیکھنے آئے تھے. اچھا چلے خیر, ان سے بھی آزادی چاہیے, دکھائی دیتی ہیں, ہماری طرف آ جاتے ہیں پھر وہ. اچھا کچھ ڈیٹا پہ میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں آج ایک سیمینار ہو رہا تھا, اس میں بتایا گیا کہ صرف آپ کی آبادی کا 52% خواتین ہیں, اور اس میں سے 30% ایسی ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس ہیں, ان میں سے ایکٹیو صرف جو ہے وہ 10 to 9% ہیں. تو اس چیز کی آزادی چاہیے کہ بھئی اپنا کیش خود استعمال کر سکیں. پھر اسی طریقے سے آپ کی میڈیا, ہماری بات کریں, میڈیا کی بات کریں, ہم بڑا کہتے ہیں کہ اب خواتین بہت زیادہ ہے, صرف 5% خواتین جو ہے وہ آپ کے میڈیا میں کام کر رہی ہیں. ایجوکیشن کی بات کریں تو وہ اسٹیٹس آپ کے سامنے, ہیلتھ فیسلٹیز کی بات کریں تو بہت سی ایسی دیہاتوں میں, ایون پنجاب کے دیہاتوں میں خواتین موجود ہیں جو کبھی ڈاکٹر کی شکل نہیں دیکھ سکتی, انہیں گھر پہ ہی ٹھیک ہونا ہوتا ہے. تو یہ وہ مسائل ہیں جن کے لیے آزادی کے لیے ہمیں نکلنا تھا. آپ لاہور میں رپورٹنگ کرتی ہیں نا, جی جاتی ہے, مختلف اداروں میں جاتی ہیں. ہائر ایجوکیشن میں اس وقت ہماری جو لڑکیاں ہیں, بیٹیاں ہیں, بچیاں ہیں, ان کی ریشو کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے, جی جی بہت زیادہ ہے, لڑکوں سے بہت زیادہ ہے. اور یہاں پہ یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ خود MBBS میں یہ کہا جا رہا تھا
کہ 50% کوٹا کر دیا جائے تاکہ لڑکے بھی آنا لڑکے شروع ہو بھی آ جائے جائیں، اس میں. ورنہ یہ کدھر سے آ رہی ہیں یہ خواتین. بچیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ آپ پنجاب یونیورسٹی میں چلی جائیں, آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلی جائیں, وہاں پوزیشن پر ہولڈر زیادہ بچے آپ اس میں پوزیشن ہولڈرز کی بات نہیں کر رہا. میں آج سے بہت برس پہلے خود میں اپنی کلاس کی بات کر رہا ہوں کہ جب میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا تو میری کلاس میں مجھ سے دگنی لڑکوں سے یونیورسٹی میں زیادہ بچیاں ہیں, بچیاں ہائر ایجوکیشن میں ٹرینڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ تعلیم کی بات کی جاتی ہے, لیکن آپ ایک جو پوائنٹ اس سے باہر اٹھا رہی تھی وہ بڑا زبردست تھا کہ ہم فاٹا میں جو بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی بات کیوں نہیں کرتے. ہمیں لاہور میں میرا خیال ہے ایشوز نہیں ہے اس طرح, پاکستان لیول پہ ہمیں پاکستان لیول پہ بات کرنی ہے. لاہور میں تو ونی بھی نہیں ہے, لاہور میں آپ کو سوارا بھی نہیں ملے گا, لاہور میں آپ کو کاروباری نہیں ملے گی, وٹا سٹا بہت کم آپ کو یہاں پر ملے گا. مسئلہ یہاں پر نہیں ہے, مسئلہ ہے دوسری جگہوں پر, چھوٹی جگہوں پر. تو سوال یہ تھا کہ یہ عورت مارچ جو ہے ان مسائل کے لیے کیا کر رہا ہے, وہاں پہ کوئی بات کی کوئی ہوتی ہے؟ جی جیسے کہ آپ نے فاٹا کی خود ہی بات کی تو آپ نے خود بھی کہا کہ وہاں پہ مولوی بھی موجود تھے, آپ خود بھی وہاں پہ موجود تھے, تو وہ فاٹا کے ریپرزنٹیٹیوز بھی وہاں پر موجود تھے. میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور ان سے کہا کہ آپ کے فاٹا میں تو خواتین کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے, آپ یہاں عورت مارچ میں کیا کر رہے ہیں, ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دیتے, عورت مارچ میں کیا کر رہے ہیں آپ. تو اچھی بات مجھے ان کی یہ لگی کہ ہم اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر میں نے ان سے یہ پوچھا, پھر میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ کیا آپ جا کر اپنی بہن کو بھئی تعلیم دلوانے کی ایٹ لیسٹ انیشیٹو آپ اپنے گھر سے لیں, بہن کو ساتھ لے کے آتے, لے کے آتے نا ریپرزینٹیٹیو اپنے لے کے آتے. وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے کہ پیڑے کم واسطے آئے سر. جو وہاں پہ تھیٹر کر رہے تھے جب ان کی مرضی تو وہ پٹھان کی بھی مرضی. ہاں اگر پھر نہیں تھیٹر تو اب اس طرح کی بات نہیں ہے, ایک ان کا ایک مطلب ایک وہ جسٹیفائی کر رہی ہیں, وہ کہتی ہیں ٹھیک تھا, مطلب ایک خواتین پہ سڑک پہ لے کے اس نے کہا کہ عورت کے مزہ تب آتا جب یہ کہتی پچھلے سال ہم 10 ایجنڈاز لے کے گئے تھے, دیکھیں ہم نے اس میں سے کوئی نا 8 جو ہے وہ کر لیے, ہم نے 8 کر لیے اور آئے اس سال پھر سب شارپ مائنڈز. مجھے کسی نے بولا بھئی آپ کر لیتے نا, یہ سول سوسائٹی یہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں بات ہی یہی ہے. آپ کو کیا پتا ہو کہ ہم سول سوسائٹی ہم نہیں کرتے, آرگنائزیشنز جو سب سے آگے کھڑی ہوتی ہیں جن کو فنڈنگ بھی ہوتی ہے ان کے لیے زیادہ سورسیبل ہے. میں کیا کر سکتی ہوں, آپ فنڈنگ کے لیے آواز اٹھائیں اسی عورت مارچ میں. میں نے آواز اٹھائی, کورٹ تک جاتی ہوں, پٹیشن ڈالتی ہوں, لیکن وہ مجبوروں کی جہاں پر آواز کی ضرورت ہے, جہاں سر پرتی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بھی مدد کرتے ہیں. ناہید کہہ رہی ہے کہ اس کی آواز تو بلند ہو رہی ہے نا, آواز بلند ہو رہی ہے, اس کی مخالفت نہ کریں, یہ کہہ رہی ہے اس کو ایشو نہ بنائیں, اٹ از ناٹ این ایشو. یہ اسی طرح میں اس طرح کہتی ہوں, اس کی تصویر جو پورٹریٹ ہو رہی ہے اس کو میں ایشو نہیں بناتا اس کو. وہ ٹرانسجینڈر تھا, ایک بیچ میں آیا خوشی سے اس نے ڈانس کیا چلا گیا. ڈونٹ میک دس ایشو از کہ کیا خواتین کو, لیکن یہ دیکھیں نا کہ مجھے اس چیز پہ اعتراض نہیں ہے کہ اس نے ڈانس کیوں کیا, اس نے وہاں پہ انجوائمنٹ کیوں, کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو میرا اصل بات کہنی تھی میں نے, جو کل بات وہ دب گئی نا, یہ ابھی ڈسکس کر رہی تھی کہ لیبر فاؤنڈیشن والی خواتین نے جا کے مارچ کیا, میں کہاں دیکھوں اس کو, مجھے تو نظر ہی نہیں آیا. وہ میں میڈیا پرسن ہوں نہ, مجھے انویٹیشن آیا اسے کور کرنے کا. سوشل میڈیا پہ کچھ نہیں. گورنمنٹ سپورٹ کہیں نظر آئی ہے آپ کو؟ گورنمنٹ کے کئی ڈیٹاز, کوئی ایشو ایسا ہوا کہ جہاں پہ بتایا جائے گورنمنٹ نے تو اس کو ایسا نیگلیکٹ کیا کہ جیسے کوئی عورت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. میں کہتی ہوں ایک بلا لیتی ہیں, چیف گیسٹ بلا لیتی جی کہ ہمارے ساتھ ہماری ریپرزینٹیٹیو ہیں جو کہ ہماری اسمبلیوں میں بیٹھتی ہیں, یہ ہمارے ساتھ آئی جگہوں پہ تھی. ہماری فردوس عاشق اوان جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ تھی, ایکٹیویٹیز ہوتی رہی, ایکٹیویٹیز ہوئی. لوکل لوگوں کے آپ کہنے کہ ایسی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تھی, اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے تھی, اور ہماری ایک پبلک ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تھی. آپ یہ ایک عمران خان ایک جلسہ کر لیتے ویمن ڈے پہ, یہ چاہ رہی ہیں عمران خان ایک ویمن ڈے کا جلسہ کر لیتے, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں, ایک عمران خان کر بھی لے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ پڑھی لکھی آتے ہیں, آپ کو وہ جلسہ کرنے سب نظر آئیں گی بیٹھی ہوئی, فرنٹ پہ آئیں گی, چھٹی لے کے جائیں, ہماری کسان بہنوں کا بند کریں, کالج بند کریں. یہاں کوئی نظر نہیں آئی. جو اس سال یہاں نظر آتی ہیں نا, یقین کریں میں سر بڑا پھرتی ہوں سول سوسائٹی میں, مجھے پورا سال نہیں نظر آتی, پتہ نہیں کدھر سے نکلتی ہیں کدھر چلی جاتی ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی. کوئی ایشو ہوتا ہے ایک میں بھانجی, اور جو مسئلہ ہوتا ہے جی کوئی مرڈر ہو گیا, ہم نے احتجاج کرنا ہے, ہم خود ہی بینرز بنوا رہے ہیں, لوگوں کو سول سوسائٹی میں فون کر رہے ہیں, اچھا کورٹ میں بھی پٹیشن ڈال رہے ہیں, سر ایسے ہو گیا. یہ ایک خاص دن کے اندر باہر نکلتے ہیں, پھر واپس چلے جاتے ہیں. اس کے اوپر بھی کوئی نہیں سوچ رہا. تو پھر یہ عورت مارچ کے آرگنائزرز ہوں گے نا, آپ اپنا کوئی مارچ لے آئیں.
नहीं, वो कुछ और कह रही है। औरत मार्च क्या है? औरत मार्च क्या है? औरत मार्च है औरतों के हकूक के लिए एक एक्टिविटी, ठीक है, उनकी मजलूमियत के खात्मे के लिए, जैसे कुछ कोई एजेंडा होगा, कोई काम करना होगा। आपने पूरे साल कुछ काम करना है ना, आपने सिर्फ साल बाद आके एक रैली निकाल के वापस नहीं चले जाना, आपने उसके लिए काम करना है, आपने उसके लिए टारगेट मुकम्मल रखने हैं और फिर उनको पूरा करना है। कहाँ होते हैं ये सब? मैं यही बात मैंने शुरू में कहा था कि गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो हमारी पार्लियामेंट में खवातीन हैं, जो कुछ ओहदे पे बैठी हुई हैं, वो क्यों नहीं इसमें शामिल हुई, या इन लोगों ने उनको क्यों नहीं बुलाया? मुझे एक बात बताएं, वो आवाज अब मुझे एक बात बताएं। डॉक्टर शीरी मजारी आती इसके बीच में, वो आके ह्यूमन राइट्स की हैं, वो आती यहाँ पे, वो आके जो है इसी तरह यहाँ पंजाब में सादिया सुहेल हैं, वो एक और LHV के हाथों खवातीन की जो जान चली जाती है, सेहत की सहूलियत नहीं है, डॉक्टर यास्मीन खोल रहे हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद है, वो आ जाती, वो बात करती। मैं कह रही हूँ वहाँ नफीसा शाह साहबा सिंध में है, बड़ी ही मैच्योर्ड और बड़ी अच्छी खास, शैला रजा है, इसी तरह कोयटा में, इस तरह इसको ये बड़ी पॉजिटिव बात हो रही है, बड़ी पॉजिटिव बात हो रही है। मुझे इसी को लेकर आगे चलना है, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक पर जाते हुए मुझे ये कहना है कि औरत मार्च, मैं फिर कहूंगा कि औरतों के हकूक की बात होनी चाहिए, औरत मार्च होना चाहिए, लेकिन किस तरह होना चाहिए, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द नज़ीर। यहाँ पर प्रोग्राम मेरे पास ख्वातीन ही मौजूद है, तीनों की तीनों। आमना मलिक है, नाहिद बेग है, रूबा अरूज है, और जो सबसे बड़ा मुतालबा है हमारे औरत मार्च का, वो था आज़ादी का। आज़ादी चाहिए औरत को, और औरत जो है मशरकी माशरे में आज़ाद नहीं है। रूबा, आपको कितनी आज़ादी चाहिए, कैसी आज़ादी चाहिए? अब आप देखें ना, माशाल्लाह जॉब कर रही हैं, आप रिपोर्टिंग कर रही हैं, एक मुश्किल तरीन फील्ड में आप इस वक्त मौजूद है, आपको किस और क्या आज़ादी क्या चाहिए आपको? देखिए, आज़ादी चाहिए, मैं इस नारे के बजाय अगर मैं कहूँ कि हमें राइट्स चाहिए, इक्वल राइट्स चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको इक्वल राइट्स नहीं है यहाँ पर, जहाँ पर भी आप मैं एक अकेली अपनी बात नहीं कर रही ना, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं, मैं तो सिर्फ आपको पूछ रहा हूँ ना, आपसे पूछ रहा हूँ। डेफिनेटली मैं मतलब अपने आप को एक सक्सेसफुल जो जितने दिनों से मैं जितने अरसे से काम कर रही हूँ, तो मैं एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म पर देखती हूँ अपने आप को। लेकिन हम क्योंकि औरत मार्च डिस्कस कर रहे हैं और औरतों की आज़ादी के हवाले से बात कर रहे हैं, खातून ही है ना, मैं तो इस वजह से पूछ रहा था। मैंने कहा कोई ऐसी कोई महरूमी हो, कोई चीज हो ऐसी कि वो आपको आज़ादी प्लेटफॉर्म से देखें तो मैं आजाद हूँ। अच्छा, मुझे कोई आजादी नहीं चाहिए। आपको बाप से, भाई से आजादी नहीं चाहिए? मुझे बल्कि उनका और साथ चाहिए और सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बगैर आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। आपको नाहिद कौन सी आजादी चाहिए? मुझे आजादी नहीं, मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, सही। मुझे एश्योरिटी चाहिए कि जब मैं बाहर निकलूंगी तो मैं अपनी जान और माल की मुझे हिफाजत करनी उस तरह ना पड़े। मैं कहीं से भी गुजरूं, सियालकोट मोटरवे से गुजरूं, रिंग रोड से गुजरूं, मेरा गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो तो मुझे एश्योरेंस हो कि ये CCPO ये नहीं कहेगा क्या टाइम है, हमें ये टाइम नहीं बताएगा, हमें पता होगा सिक्योरिटीज फौरन आएंगी और हमारी हेल्प। मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मुझे जब आपको आजादी नहीं चाहिए, आपको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे अपना मुकाम, एहतराम चाहिए। एहतराम चाहिए। जब आप कहीं अकेली बाजार में भी जा रही हो तो आपको इस चीज का कोई हरासा नहीं करेगा, कोई तंग नहीं करेगा, ठीक है। आपको क्या आजादी क्या चाहिए, किस चीज की आजादी? मुझे आजादी, मुझे जितने भी हुकूक है ना, वो उसको आप बराबर बराबर बराबर, मैं कहती हूँ औरत तो मर्द से सुपीरियर है, वो एक इंसान को जन्म देती है। तो मैं कहती हूँ कि ये भी नारा हम छोड़ दें कि जी है मुझे तो मर्द से बिल्कुल आज़ादी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा बेहतरीन बाप है एक मर्द के रूप में, मेरा शौहर बेहतरीन इंसान है एक शौहर के रूप में, मेरा भाई एक बेहतरीन भाई है, उसको देखती हूँ तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। उसने मुझे एजुकेशन में हेल्प किया, मेरे बाप ने मुझे तालीम दी, मेरे शौहर ने मुझे प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बोलने के लिए। कोई भी ऐसा नहीं है, शौहर से भी पूछना है इनका। हाँ जी, शौहर से भी पूछना है आमना का। अच्छा, उनसे भी पूछेंगे। आप तीनों में मलिक साहब से बड़ा अच्छा ताल्लुक है माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बात बताइएगा, आप तीनों में से कोई ऐसा नहीं है जिसने नानी दादी का और माँ का बदला लेना हो? तौबा कर ले, मैंने तो अपनी नानी का नाम भी रोशन किया, अपनी दादी का भी रोशन किया, आगे मैं अपनी माँ का भी रोशन। नजम वो मर्द करते हैं कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ बदला लेना है, वो मर्द करते हैं। बल्कि मैं कल एक बड़ा मजे का जोक मैंने पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, सबके लिए जी, आपने बड़ा मजे का जोक कल हमने पढ़ा कि मर्द को आजादी चाहिए, क्या औरत के लिए इतना काफी नहीं कि उसकी बीवी नहीं होती? अच्छा, अब इसका बिल्कुल लास्ट सेंटेंस, इस दफा जो औरत मार्च हुआ वो किसी तरह भी सेटिस्फैक्टरी, पहले से बेहतर था, सेटिस्फैक्टरी नहीं था, अगली दफा कैसा होना चाहिए रूबा?
دیکھیں ہائی جیک نہ کیا جائے، جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ جو اصل بات تھی اس کو ہائی جیک نہ کیا جائے، یہ امپورٹڈ نعرے نہ آئیں بلکہ اصل بامقصد ہو، بامقصد ہو، ناہید اگلا اور سرکاری سطح پہ ہو، سرکاری سطح پہ ہو، اس کو اور ایک باقاعدہ اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ جو کہ عورت مارچ کے خلاف بولتے ہیں اور ہم وہاں جاتے نہیں، اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ ہائی جیک کر جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایک عام عورت کو بھی جانا کو بھی جانا چاہیے۔ مجھے آخر میں بالکل ایک فکرہ جو ہے نا پارلیمنٹری وہ اس میں جی شامل آخر ہو۔ بالکل میں آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گی، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ میں چاہتی ہوں منظم طریقے سے ہو، صحیح۔ اور اب ہم ایک قدم آگے بڑھائیں سول سوسائٹی، اور ہم جو باتیں سوچ رہے ہیں یہاں بیٹھ کے جو ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، ہم قدم یہ بڑھائیں کہ اپنے ایک ایجنڈا لے کے چلیں، بالکل ایک اور خود اچھا چلیں۔ جو ہے بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آمنہ ملک صاحبہ، ناہید بیگ صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، روح عروج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور میں بالکل یہ کہوں گا کہ پھر اگر جو خواتین یہ کہتی ہیں کہ یہ عورت مارچ ٹھیک نہیں تھا، اچھا نہیں تھا، جو مرد یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت مارچ اچھا نہیں تھا، وہ آگے نکلیں، اگلے سال اچھا عورت مارچ کریں اور یقینی بنا دیں کہ جو حقوق ملنے چاہیے، جو جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کا خاتمہ کریں گے، حقوق دیں گے، ایک اچھا عورت مارچ کر دیں گے تو پھر ہم اس کو بھول جائیں گے۔ اللہ حافظ۔